لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبنا وحبيب العالمين خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، ولا سيما إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. واللهم العن قتلة الحسين وآله وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. درود پڑھیے محمد وعلی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزاداران نواسۂ رسول، گفتگو آغاز کرنے سے پہلے چند نکات ذہن نشین کر لیجئے. تقریباً گزشتہ 10 شبوں سے ہم کربلا مکتب ہدایت اور ضامن نجات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور محور گفتگو قرآن ہے، منبع گفتگو قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی ہے جو زندگی کی بھی ضمانت ہے، ہدایت کی بھی ضمانت ہے، نجات کی بھی ضمانت ہے. لیکن اس قرآن کا باقی رہ جانا اس حسین کے صدقے ہے کہ جس نے سر کٹوانے کے باوجود نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی. ہماری ہر مجلس عزائے حسین کا عنوان آیت قرآنی ہی ہے. ہم نے ابتدائے قرآن کی 5 آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، جو پہلے صفحے پہ تقریباً لکھی ہوتی ہیں سورہ حمد کے بعد، ان کو کوشش کیا کہ بیان کر سکے. ورنہ حقیقت قرآن تو یہی ہے کہ جو اصحاب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد،
وہ جو سب سے عظیم مفسر قرآن گزرے ہیں ان کا نام ہے ابن عباس. تمام اصحاب میں متفقہ، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، کہتے ہیں ابن عباس سب سے بڑے مفسر ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد، مغرب کے بعد شب کو علی کی بارگاہ میں بیٹھا کہ مجھے تفسیر قرآن بیان کریں، اور فجر کے آثار ظاہر ہونے لگے اور علی بسم اللہ کی تفسیر بتاتے رہے. یہ ابن عباس کا بیان ہے، بسم اللہ کی تفسیر. تو یعنی ہم انسانوں سے وہ حق کے وضاحت و تفسیر قرآن تو بیان ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال اپنے محدود علم و طاقت و محدود وقت کے ساتھ جو ممکن ہوا وہ بیان کیا. پھر بھی اگر جہاں جہاں تک میرے عزیز، میرے برادران، مائیں بہنیں، خواہران سن رہی تھی، اگر کہیں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا ڈاؤٹ فل لگ رہی ہو تو 11 محرم کی مجلس اسی لیے ہے کہ اس دن سے پہلے یہاں پر سوال رکھ دیجئے بغیر اپنا نام لکھے، ٹھیک، یا کسی بھی طرح کسی ادارے کے منتظمین تک دے دیجئے، باہر والنٹیئرز کو دے دیجئے، تو میں 11 کو کوشش کروں گا اس کا جواب ضرور دے سکوں. ایک ایک بات، ایک ایک دلیل، ایک ایک آرگیومنٹ جو بیان کیا ہے اس کی دلیل رکھتا ہوں، کیونکہ ہم اس در اہل بیت پہ بیٹھنے والے ہیں جن کا کہنا یہ ہے ہماری سچی فضیلتیں اتنی ہیں کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، سچے مصائب اتنے ہیں کہ اس کو بڑھانے کا، ایگزیجریشن کا کوئی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک، جھوٹی فضیلتیں وہاں تلاش کی جاتی ہیں جہاں کوئی ذاتی کوالٹی نہیں ہوتی، فضیلت نہیں ہوتی. اور فضیلت کے لیے تو ایک ہی فارمولا ہے، فضیلت وہی فضیلت ہے جو اہل بیت کے پاس ہے. جو اہل بیت کے پاس نہیں وہ فضیلت ہی شمار نہیں ہوتی انسانیت میں. کوئی فضیلت، کوئی مقام، کوئی منزلت ایسی نہیں پروردگار نے جو بنی نوع انسان کے لیے رکھی ہو سوائے نبوت کے، سوائے نبوت کے، سوائے رسالت کے، جو اہل بیت کو نہ دیو. اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی عجیب بات ہے، جب ان کی زیارت پڑھی جائے تو آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، اور رسالت کے معدن تم پر سلام. غور کرنا ہے آپ، یہ فضائل ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مقام ہے. آج روز تاسوعا ہے، یعنی 9th، تاسوعا عربی میں 9th کو کہتے ہیں، جیسے عاشورہ یعنی 10th. موضوع کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے ہمارے عزیزوں میں، کیونکہ بہرحال یہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم تک ہدایت عقائد میں ہے، عقائد کے اندر گائیڈنس کی ضرورت ہے، پریکٹیکل لاز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے بلیفز کے بعد، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں اسی مجلس حسین سے مل رہی ہیں. اس لیے جو گائیڈنس مل رہی ہے وہ اسی مجلس سے مل رہی ہے. اور تاریخ لکھے گی کہ جب پوری دنیا کی طرف بلا رہی تھی، کوئی ایک مکتب، کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ایسا تھا جو آخرت کی طرف بلا رہا تھا. جب پوری دنیا جمع کرنے کا درس دے رہی تھی، کوئی ایک در ایسا تھا جو لٹانے کا درس دے رہا تھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے اتنا انتظام ہوتا ہے. ابھی یہ جتنے گوشوارے آپ نے سنے، بہرحال یقیناً معمول سے وقت زیادہ ہو گیا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی اور مجھے بھی خاصا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کیا جائے، آپ لوگ اس کے علاوہ آتے ہی نہیں.
ان الحسین یجمعنا، یہ تو حسین کی طاقت ہے جو ہمیں جمع کر لیتا ہے. یہ طاقت صرف حسین میں ہے جو ہمیں جمع کر لیتا ہے، اور کسی دن اتنی تعداد میں آپ نظر نہیں آتے، کیونکہ پیغمبر نے اس کی ضمانت دی تھی. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوہرا رہا ہوں پیغمبر کا قول، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، قتل حسین کے لیے مومن کے دل میں حرارت ہے. لا تبرد ابدا، جو حرارت کبھی سرد نہیں ہو سکتی، ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی نہیں ہو سکتی وہ حرارت قتل حسین. اسی لیے تو تمام کام چھوڑ کے خدا جانے کیسے، یقین کریں خدا جانے کیسے، مائیں بہنیں ہیں یہاں پر جو چھوٹے بچوں کے ساتھ، جن سے 2 گھنٹے کے لیے کوئی بلانے کو کہے دعوت میں تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے، بچے کے ساتھ آیا نہیں جاتا، مجلس حسین میں روز چلے آتے. دوست کو بلائے کہتے ہیں کام سے چھٹی نہیں ملتی، مجلس حسین میں روز چلے آتے ہیں. جو مہینوں نظر نہیں آتے مجلس حسین میں چلے آتے ہیں، جو اپنا کام 1 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑ رہے مجلس حسین میں چلے آتے ہیں. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ، یہ وہ حرارت ہے قتل حسین کی جو خدا نے مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے، جس کا ایمان سالم ہے. کہیں کوئی ملتا ہے وہ ڈینڈینونگ سے آ رہا ہے، کوئی جلونگ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں کہاں سے کیسے وقت نکال رہے ہو پتہ نہیں پتا. حسین ایک معجزہ تھا نہیں، حسین ایک معجزہ ہے. اور حسین کی فتح کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری. تاسوعہ 9 محرم، شمر ابن ذوالجوشن لعنت اللہ علیہ، ابن زیاد کا تھوڑا سا تاریخ سن لیں. میں اصل طالب علم تو تاریخ کا ہوں، یہ چیپٹر فولڈر تو میں نے آج تک کھولا ہی نہیں تھا. ابن زیاد جس کو ابن مرجانہ کہا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو ماؤں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس وقت میں وہ دنیا جانتی ہے. ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنایا، اس سے پہلے بصرہ کا حاکم ہے. تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، پھر شدت سے دل سے دشمنان اہل بیت سے نفرت پیدا ہوگی، یقین کیجئے. پھر پیغمبر کے وہ قول ثابت ہوں گے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں نا، حرارت فی قلوب المومنین، اس کا اس بات کر رہا ہے. سب سے پہلے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ من احب الحسین فاحبنی، جو حسین سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت کر رہا ہے. کون سی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث نہ ہو کہ یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کی کتابوں میں یہ حدیث نہ ہو کہ حسین و منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے؟ کون سی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر کاندھوں پہ بٹھا کر حسن و حسین کو لے کر آیا کرتے تھے؟ کون سی کتابوں میں نہیں لکھا کہ نماز کے وقت، واجب نماز کے وقت مسجد میں پیغمبر سجدے میں ہیں، حسین پشت پر ہے، جماعت موجود ہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ، حسین موجود ہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ، حسین بیٹے ہیں، سبحان ربی العالی و بحمدہ. 70 مرتبہ یا 40 مرتبہ پیغمبر نے یہ ذکر دہرایا. اللہ اکبر. اور یہیں سے وہ مقیاس ملا جسے امام ذہبی نے بیان کیا. کہتے ہیں سجدے میں واجب نمازوں کی زیادہ سے زیادہ 40 دفعہ یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن پیغمبر نے پڑھا تھا جب حسین پشت پر آتے تھے. خدا کہاں کہاں سے روایات نکلوا دیتا ہے، کمال دیکھیے. آج
کے دن ابھی زیادہ وقت تھوڑی گزرا ہے، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھے تھے. اصحاب رسول موجود ہیں، اصحاب کم ہیں تو تابعین تو یقیناً موجود ہیں جو اصحاب کو فالو کر رہے تھے. تاریخ پڑھ لو، مسلمانوں کی تاریخ. ابن زیاد کو معاویہ بن سفیان کے وقت میں بصرہ کا حاکم بنایا گیا. جب کوفہ نہ سنبھالا گیا اور جناب مسلم کے پیروکاروں میں تعداد بڑھتی چلی گئی تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے بلوا دیا. جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو شہید کروایا گیا. حجر بن عدی شہید ہو گئے. اور یہ بھی سن لیجئے، یہ حجر بن عدی پیغمبر کے صحابی ہیں. حجر بن عدی کی شہادت کے وقت ان کے مرتد ہونے کی گواہی ابن زیاد نے دی تھی. تاریخ ہے. کہا اچھا تم نے اب گواہی دے دی، اب تمہیں ترقی ملے گی. بہت سارے ایسے کرپٹ حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے نا، جو غلط کام کر دے اس کے ایک تمغہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے، ایک اور رینک بڑھ جاتا ہے، وہاں بھی ایک رینک بڑھ گیا. اور پھر 9 محرم کو تو کمال ہو گیا. 9 محرم کو کہا گیا، یزید نے کہا تم ابن زیاد شمر کو بھیجو کربلا یہ لیٹر دے کر کہ اگر اتنے دن ہو گئے عمر سعد کو، یہ ابھی تک معاملہ ختم کیوں نہیں ہوا، حسین سے بیعت کیوں نہیں لی جا رہی یزید کے بارے میں. اچھا یہ بھی سن لیجئے، نہ تو خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی یزید کی، ٹھیک ہے، تاریخ ہے. نہ ہی جناب زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے بیعت کی. اور ان 3 کے ہی نام لکھے تھے معاویہ نے وصیت میں کہ حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن عمر سے ضرور بیعت لے لینا، باقی سب لوگ خود ہی مان جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ان 2 کو چھوڑ دیا گیا، وہ مکے میں مقیم ہے. بہرحال بھیجا گیا کہ جا کر اتنے دن ہو گئے، عمر سعد سے کہو اگر حسین سے بیعت نہیں لی جا رہی تو میں آیا ہوں. شمر آیا ہے 4,000 نیو آرمی لے کر 9 محرم کو انٹر ہوئے کربلا. اور آ کر کہتا ہے اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا میں آ کر سنبھال رہا ہوں، میں بیعت لے رہا ہوں، تم ہٹ جاؤ. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر رے کی گورنری مجھے ملے گی. رے ایک سٹی تھا ایران کا، نارتھ ایران میں، شہر رے، جہاں اس وقت وہ عمر سعد حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا، جس کے لیے پیغمبر نے جس کو لسان صداقت چسا کر حسین بنایا تھا. اللہ اکبر. اس حسین نے کہا تھا جس رے کی تمنا میں تو یہ اقدام کر رہا ہے تجھے وہاں کی گندم بھی کھانا نصیب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور وہاں عمر سعد نہ پہنچ سکا. مولا آپ سب کو زیارت کروائے. جب جائیں شہر رے تو جا کر دیکھیے گا آج بھی وہاں شاہ عبدالعظیم حسنی کا مزار ہے، جن کے پیشانی مزار پر یہ حدیث لکھی ہے جو شاہ عبدالعظیم حسنی کی رے میں زیارت کرے گا اسے زیارت حسین کا ثواب ملے گا. اللہ، اسے زیارت حسین کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ اس شہر کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے قاتل حسین جستجو کر رہا تھا، یہاں اب خادم حسین حاکم ہو گیا. یہاں ایک حسین کا خادم حاکم ہو گیا. یہاں پر جب پہنچ کے یہ بات ہوئی، عمر سعد جو اب تک ڈر رہا تھا، اب ایک مرتبہ دوبارہ دنیا نے اس کو اپنی طرف جذب کیا. اور دیکھیں، یاد رکھیں، ایک دعا ہمیشہ کیا کریں. ابھی ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، خاتمہ بالخیر ہو، اینڈنگ اچھی ہونی چاہیے، آخر وقت تک ایمان پر رہیں. یہ جو شمر بن ذوالجوشن ہے نا، یہ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھا. صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھا یہ شمر. عمر سعد مشہور صحابی جناب سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. بچپن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس کا نام قاتلین حسین میں آئے گا.
بس دعا کرتے رہیں کہ پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرائے، ہم اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ 9 محرم کو جب وہاں وارد ہوئے ہیں تو اب کہا گیا جنگ یقینی ہے اور آج ہی حملہ ہوگا۔ شمر نے حملے کی تیاریاں کی، عمر سعد نے لیفٹ ونگ کی کمان شمر کو دے دی، اور جیسے ہی تیاریاں شروع ہوئی اور سورج ڈھلنے لگا، کہا رات میں تو حملہ نہیں کیا جاتا، رات میں تو حملہ نہیں کیا جاتا۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، اس وقت کے یزید بھی جو ہے تھوڑے سے اصول پرست تھے، آج جو یزیدی راتوں کو مظلوموں پہ حملہ کر رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ بہرحال آج کی شب کی اجازت لے لی گئی، لیکن آج بہت سخت دن تھا۔ پورا دن جب لشکر آتے رہے تو اہل بیت کے بچے پورا دن ڈرتے رہے۔ تصور کریں، مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ 2 3 4 6 10 50 100 گھوڑے دوڑتے دیکھے ہوں گے، 1000 گھوڑے دوڑ رہے ہوں، کچی زمین پر، خیموں میں بچے ہوں اور پیاسے بھی ہوں۔ 7 محرم سے پانی بند ہے، 7 محرم سے پانی بند ہے۔ اس حالت میں وہ بچے خیموں میں موجود ہیں، اور اس دن کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ روز تاسوعہ عجیب دن تھا، جب ایک کے بعد ایک لشکر آتا جاتا تھا اور ظالم گھوڑوں کو لے کر ہمارے خیموں کے قریب تک دوڑاتے آتے تھے اور واپس لے جاتے تھے، جس سے ہمارے بچے دہل کے رہ جاتے تھے، بچے ڈر کے ماؤں کی گودیوں میں سمٹتے جاتے تھے۔ شب عاشور ہے، یہی فضائل ہیں ان اہل بیت کے اور یہی مسائل ہیں۔ اب بس یہاں سے گفتگو ایسے ہی چلے گی۔ آپ مجھے بتائیے کون ہے، کون سا خاندان ہے کہ جہاں پر اس طرح سے بچوں کو لا کر امتحان میں ڈالا جائے؟ اور جب حسین سے سوال ہو رہا ہے نا، تو حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھانے آیا ہوں، اگر میں آج نہ آؤں، کیونکہ دیکھیں پیغمبر کی وفات کے بعد اور بعض تاریخوں کے مطابق پیغمبر کی شہادت کے بعد، جو پیغمبر کو بعض تاریخوں کے مطابق خیبر کے بعد جو زہر دیا گیا تھا، خاموشی سے ہو گئی، کچھ نہ ہوا، ساتھ رہیے۔ دختر پیغمبر کی شہادت مدینے میں ہو گئی، خاموشی سے کچھ نہ ہوا، پتہ نہیں چلا۔ داماد رسول کی شہادت کوفے کی مسجد میں ہو گئی، کوئی انقلاب نہ آیا۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت خاموشی سے ہو گئی، کوئی انقلاب نہ آیا۔ اب یہاں حسین نے اقدام کیا کہ میری شہادت ایسی ہوگی تا قیام قیامت کوئی بھلا نہیں پائے گا، تا قیام قیامت کوئی نہیں بھلا پائے گا، اپنے بھی یاد رکھیں گے، پرائے بھی یاد رکھیں گے۔ اچھا کبھی کبھی تو ایسا ہوا، بعدس کربلا آل مروان و آل بنی امیہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر، عید کے طور پر۔ میرے وہ تمام عزیزان جو یہاں سے وہاں تک مجھے دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، جو ابتدائے سال میں یہ 10 روزوں کی روایات کی بات کر رہے ہیں، اگر کہیں تو میں اجتہادی بحث کر سکتا ہوں، روائی بحث کر سکتا ہوں۔ میری نگاہ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1892 سے لے کر حدیث نمبر 2002 تک جو جناب ام المومنین سے نقل ہوئی ہے، وجوب روزے کی بھی حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں بھی ہیں۔ وہ جو پہلی حدیث ہے 1892 وہ معمر سے ہے، ابن عباس سے جو نقل کر رہا ہے۔ یہ جو حدیث نمبر 2002 ہے یہ جناب
ام المومنین سے ہے جو نقل کر رہی ہیں. اس کے اندر جو ثقل ہے وہ بھی پتہ ہے، جو اس کے اندر مشکلات ہیں وہ بھی پتہ ہیں. ایک حدیث کہتی ہے کہ پیغمبر زمانے جاہلیت سے یہ روزہ رکھا کرتے تھے. دوسری حدیث کہتی ہے جب پیغمبر والد مدینہ ہوئے، یعنی 13 سال بعد، جب پیغمبر والد مدینہ ہوئے اعلان اسلام کے 12-13 سال بعد، تو وہاں کے مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودی عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اور ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آج کے دن جناب موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی. تو ان دو حدیثوں میں گرچہ 200 حدیثوں کا فرق آ گیا ہے، لیکن ہے تو ایک ہی صحیح کتاب میں. ان دونوں کو ہی ملا لیا جائے تو تناقض سامنے آ جاتا ہے کہ یا تو یہ مانا جائے یا تو وہ مانا جائے. اور پھر اس بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں، پھر اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہرگز ان دونوں چیزوں کو نہیں مانا جا سکتا. اور پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری کے ہی اندر. میں تو مکاتب سے بالا تر ہو کے بات کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، پہلے دن سے لے کے آج تک. پھر جناب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول روزوں کے رمضان کے واجب ہونے سے پہلے عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان کے روزے واجب ہوئی تو عاشور کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا. یہ 3 کیٹیگریز ہیں عاشور کے روزے کی حدیث کی. مجھ سے سن لیجئے، فی الحال اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے، پیروان مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے، تاریخی حوالے سے اور فقہی حوالے سے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام خاص طور پہ جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا لعنت کرے آل مروان پر کہ جنہوں نے عاشور کے دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا شروع کیا اور عید قرار دیا اہل شام کے لیے. بس یہ حدیث کافی ہے، ضرورت نہیں ہے تفصیلی بحث کی. اور پھر بھی کوئی ابہام رہ جائے تو انشاءاللہ 11 محرم کی مجلس میں تمام سندیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. دیکھیں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، واپس آ جائیے ہدایت کی طرف. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بعثنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح کلیئر ہدایتوں کے ساتھ بھیجا. انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجا. اب جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں وہ صحیح سے سمجھیں گے، نئے آنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں. کتاب بھیجی اور میزان بھیجی، کل بتا چکا ہوں. کتاب 3 محرم کو بیان کیا تھا، یعنی پورا قرآن مجید. پیپرز کی بات نہیں ہو رہی، آیتوں کی بات ہے. جب تک مجلد ہو کے 2 جلدوں میں نہ آ جائے کتاب نہیں کہتے اسے، ٹھیک ہے، نوٹس کہیں گے اسے. اور پھر میزان کل بتایا تھا ما یوزن بہ، جس پہ تولا جاتا ہے. ہر نبی کو کتاب اور میزان دے کر بھیجی. چلیں جناب موسیٰ کی کتاب میں جیسے تحریف ہو گئی، ایسے ہی آپ کے ان کا ترازو بھی توڑ کے پھینک دیا انہوں نے. جیسے بائبل میں تحریف ہو گئی، انجیل میں آپ کے ان کا ترازو بھی پھینک دیا ہوگا لوگوں نے. جناب داؤد کی زبور میں تحریف ہو گئی، آپ کے ان کا ترازو بھی پھینک دیا ہوگا. لیکن پیغمبر کی تو کتاب موجود ہے، تو امت کو تلاش کرنا پڑے گا. جب یہ کتاب موجود ہے، اس کے ساتھ نازل ہونے والی میزان کہاں گئی؟ اور اگر خدا دونوں چیزوں کو برابر بیان کر رہا ہے تو دونوں کی اہمیت بھی برابر ہے. کیونکہ کوئی سمجھدار انسان ایک حکم میں 2 چیزیں بیان کرے تو دونوں کو کم سے کم سیم مرتبے کا ہونا چاہیے کہ ہم کتاب بھی بھیج رہے ہیں، میزان بھی بھیج رہے ہیں. اچھا کچھ نے کہا نہیں اس میزان سے مراد قرآن ہے. کہا حضور یہ تو بچوں کو بتانے والی بات ہو گئی کہ ہم نے قرآن بھیجا اور میزان بھیجا، اور میزان سے مطلب بھی قرآن ہی ہے. اگر ایسا ہے تو باقی مقامات پہ باقی جگہ پر جو میزان آیا اور یہ کہا ہرگز میزان کی مخالفت نہ کرنا، اس کو کیا کریں گے؟
اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر خود پیغمبر سے جب سوال کیا گیا کہ بھئی میزان کیا ہے، اور پیغمبر نے بیان کیا کہ میرا عمل ہے جو کہ میزان ہے، قرآن کی آیات اور میرا عمل اور میرا قول. اور یہی تو وجہ ہے پیغمبر نے لوگوں کے درمیان بعثت کے بعد 22 سال زندگی گزاری یا 23 سال زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد جاتے جاتے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یا کتاب اللہ و سیرتی، یا کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے، ایک کتاب ہے، دوسری میری سیرت ہے، ایک کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت ہے. تو جن کو ابتدائے اسلام میں میزان نہیں سمجھ آئی تھی، آخری جملے سے تو میزان سمجھ لینی چاہیے تھی. اور پیغمبر کے لیے کمال یہ کیا، خدا نے کمال یہ کیا، 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو قول ہے یا عمل ہے. تھوڑا سا ساتھ دیں، بہت آسان بات ہو جائے گی، ساری زندگی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. 2 ہی چیزیں ہیں جو آپ کے عقیدے کو ظاہر کرتی ہیں، جو آپ کے بلیف کو دوسرے کو بتاتی ہیں، جو آپ کے عقائد کو، یقین کو کسی کو بتاتی ہیں. یا تو قول ہے یا عمل ہے، ٹھیک ہے، یا سینگ ہے یا پریکٹس ہے. سینگ کے لیے بھی رسول کی کہہ دیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم، کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ کوئی وحی نہ آ جائے. اب آپ دیکھیے قرآن کی بات نہیں ہو رہی، قرآن تو سب کو پتہ ہے قرآن ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب اب اگر پیغمبر کسی کو پیار سے بلائیں تو بھی وحی، اگر پیغمبر کسی کو غصے سے اٹھا دے تو بھی وحی، سب وحی ہے یہ. اب پیغمبر اگر سلمان کو سلمان محمدی کہہ دیں تو بھی وحی کے مطابق ہوگا، بلال کو اپنا مؤذن کہہ دیں تو بھی وحی کے مطابق ہوگا، پیغمبر ہجرت کا حکم دیں تو بھی وحی کے مطابق ہوگا، پیغمبر حرکت کا حکم دیں تو بھی وحی کے مطابق ہو. یعنی جو جو کہیں گے قرآن میں ہو یا نہ ہو وہ وحی کے مطابق ہوگا. صحیح. اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر بیان کیا، 10 سے زیادہ مقامات پر وحی کا لفظ اس طرح سے بیان ہوا ان اتبع الا یوحی الی، کہ میں صرف اور صرف پیروی اس وحی کی کرتا ہوں جو میرے اوپر خدا کی طرف سے آتی ہے. یعنی عملی طور پر میں عمل صرف اور صرف وحی کے مطابق کرتا ہوں. اب دیکھیے کبھی کبھی پیغمبر بول نہیں سکتے، نیا واقعہ نہیں سنا رہا، وہی جو ابھی کہہ کے گزرا ہوں. اگر پیغمبر سجدے میں ہیں اور رہ جائیں تو اس کا مطلب وحی کے مطابق ہے. پیغمبر جھک کے کندھے پہ کسی بچے کو بٹھائیں تو وحی کے مطابق ہے، خطبہ چھوڑ کے کسی کو زانوں پہ بٹھائیں تو وحی کے مطابق ہے، یہاں تک کہ غدیر کے منبر پہ بھی کسی کو بلند کر دیں تو وحی کے مطابق ہوگا. وحی کے مطابق ہے، یعنی قول بھی وحی کے مطابق، عمل بھی وحی کے مطابق. اسی لیے تو قول بھی واجب الاتباع، عمل بھی واجب الاتباع. لیکن کمال نہیں ہے جس امت نے پیغمبر کے کنگھی کرنے کے اسٹائل کو بتایا، یقین کیجئے، مسواک کے انداز کو بتایا کہ پہلے دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں،
چپل پہننے کے انداز کو بتایا، داڑھی کا انداز بتایا جا رہا ہے، پاجامے کا اندازہ بتایا جا رہا ہے. اتنی تفصیل سے سیرت نگاری ہو رہی ہے، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پیغمبر اپنی سیرت کو، اس میزان کو محفوظ کیسے رکھیں گے. کمال نہیں ہے؟ پیغمبر کتاب تو چھوڑ گئے لیکن میزان نہیں دکھ رہی امت کو. کردار رسول جن کے لیے کہا گیا تو اسوہ حسنہ ہے، کردار رسول جس کے لیے کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، وہ کردار نہیں دکھ رہا. تلاش کرنا پڑے گا کہ بعد از رسول جو امت میں رسول سے قریب ہو، مماثلت رکھتا ہو، وہ کردار رسول کا حامل ہوگا. کوئی ظلم کرنے والا رسول کے کردار کا حامل نہیں ہو سکتا. کوئی غصب کرنے والا رسول کے کردار کا حامل نہیں ہو سکتا. کوئی دھوکہ دینے والا رسول کے کردار کا حامل نہیں ہو سکتا. کیسے ممکن ہے کہ آخری نبی، آخری شریعت سے سوال دے کے چھوڑ رہا ہوں، ہم خالی جواب دینے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. آخری نبی، آخری رسول، آخری شریعت دے کر چلا جائے اور امت یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ وضو جو پیغمبر دن میں 5 مرتبہ سامنے کرتے تھے اس میں ہاتھ یہاں سے یہاں دھوئیں، یہاں سے یہاں دھوئیں. یقین کریں، حیرانی کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن تعجب نہیں ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں رمضان کم گزرے، حج ایک دفعہ ہوا، نماز تو روز پڑھ رہے تھے رسول. نماز کے بارے میں اتنی مشکلات آ گئی تو یہ تو ماننا پڑے گا اگر میزان اس امت نے توڑی نہیں ہے تو چھپا ضرور دی ہے. صحیح ہے؟ میزان کو، اس اسکیل کو جس سے میجر کیا جائے کردار رسول کو، اس کو مبہم ضرور کر دیا ہے، ٹھیک، ڈسکلر ضرور کر دیا ہے. وہ ہر مسلمان اپنے طور پہ تلاش کرے. آج کل ریسرچ کے دروازے کھلے ہیں، میں خالی آپ کے سامنے سوال بیان کرنا چاہ رہا تھا. لیجئے اور تحقیق کرنا شروع کر دیجئے. ہم تو اپنے بچوں کو یہاں بتا رہے ہیں، ہم تو بفیض مکتب حسین بتا رہے ہیں. دیکھو آج سب سے پوچھ لو، نمازیں لشکر یزید میں بھی پڑھ رہے تھے، لشکر حسین میں بھی پڑھ رہے تھے، قرآن لشکر حسین میں بھی تھا، لشکر یزید میں بھی تھا، روزے دار وہاں بھی تھے، روزے دار یہاں بھی تھے. مشکل کہاں ہے؟ ساتھ رہیے گا. مشکل کہاں ہے؟ کہ دین پہ عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. شعور دینی کی مشکل ہے، انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کا مسئلہ ہے، پریکٹس کی بات نہیں ہے. کتنے ایسے ملعون ہیں جو اس رحیم و کریم خدا کا نام لے کر نماز کے لیے ظاہراً کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کا گلا کاٹ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس کے پاس شعور دینی ہے؟ یہ ہے ریلیجن مینٹیلٹی. یہ تو ظلم ہے کہ آج کا استعمار اور دشمن بھی اسی کو سب سے زیادہ مسلمان بنا کے پیش کرتا ہے جس کے کردار میں اسلام کا گزر نہیں. بہت سخت بات کر رہا ہوں. کردار سے دیکھا جائے گا، یہاں عمل بھی نہیں دیکھے گا. یاد رکھیے گا، یہاں عمل کی بات نہیں ہے. تیسرے محرم کی مجلس میں میں نے کہا تھا اب تک ایسا ہوتا ہے پوری دنیا کے اسکولز اور یونیورسٹیز میں، پہلے آپ کو تھیوری پڑھاتے پھر پریکٹیکل کے لیے لے جاتے ہیں. یاد آ گئی بات؟ پہلے تھیوری پڑھاتے ہیں پھر پریکٹیکل کے لیے لے جاتے ہیں. واحد محمد عربی کا دین ہے کہ جس پر پیغمبر نے 40 سال 40 ایئرز پہلے پریکٹس کر کے دکھائی اور پھر اس کے بعد شریعت آئی. اور کتنا یقین تھا خدا کو کہ میرا محمد ایک قدم بھی غلط نہیں اٹھائے گا. اگر شریعت میں سچ ہوگا تو لوگ اسے صادق کہیں گے، اگر شریعت میں امانت ہوگی تو لوگ اسے امین کہیں گے. ہو سکتا ہے عقیدتی طور پر اس
کے خدا کو نہ مانے لیکن محمد کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ پائے گا. رسول اللہ کو منی و بلند صلوات. کوئی جھوٹا دیوانہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، مجنوں کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، جھوٹا نہیں کہہ سکتے، جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کس قدر مضبوط ہے کردار محمد کہ دشمن بھی قبول کر رہا ہے. وہی کردار آگے دیکھو کہاں سرایت ہو رہا ہے. اچھا مجھے جا کر بتائیے، دیکھ کر بتائیے کہ میرے بعد میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. یہ حدیث کہیں ہے اسلام میں یا نہیں ہے؟ ٹھیک، ان خلیفۃ بعدی 12 خلیفہ. اچھا یہ بتائیے کیا پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری امت میں ایک مہدی ہوگا جو سب کو ہدایت دے گا؟ مہدی کا جیل امام زمان بلند تر صلوات. یہ تو ہے نا، ہر مذہب میں جو بھی الہی مذہب ہے ایک تصور ہے منجی کا، نجات دینے والے کا، ایک کانسیپٹ ہے نجات دینے والے کا. ٹھیک ہے، جیوز اسے مسایہ کہتے ہیں، اس دن ہم نے بات کی. ٹھیک، کرسچنز اسے سیویئر کہتے ہیں، بعض فرقوں میں اسے بلو ٹربن کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے سارے فرقے، اہل سنت و اہل تشیع کے سارے فرقے مہدی کہتے ہیں، گائیڈڈ ون. اب اختلاف چھوڑے نا، کیوں اختلاف میں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے پیدا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوا ہے. مان لیں کہ مہدی تو کنفرم ہے. اور کیا کنفرم ہے؟ دوسری چیز عدالت. یعنی عدالت کوئی چیز ہے جو لے کے آئیں گے مہدی کہ یہ تھی عدالت؟ نہیں، کردار ہے، عمل ہے. اور اسی لیے تو خدا نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب اور میزان نازل کی، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل قائم کر سکیں. اگر اب تک عدل قائم نہیں ہوا تو ضروری ہے ہر امت محمدی کے فرد پر کہ اس مہدی کو یاد کرے جو آ کر ان آیتوں کی تفسیر کو مکمل کرے، پیغمبر کی روح کو شاد کرے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. نعرہ صلوات. پانی والا اپنا میں و بلند صلوات. سب کو یہ دعا کرنی چاہیے بس اب تو، کیونکہ اس کی 2 ہی خاصیتیں کہ نام مہدی ہوگا، خود ہدایت یافتہ ہوگا اس لیے ہدایت کے لیے آئے گا. اور یہ ہم نہیں سب کہہ رہے ہیں، وَيَمْلَ اللَّهُ أَرْضًا، خداوندہ اس کے ذریعے سے زمین کو بھر دے گا، عدلاً وقسطاً، عدل و قسط سے بھر دے گا. اب یہ پھر کبھی قسط و عدل کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں، عدل سے بھر دے گا. خدا جسٹس سے دنیا کو بھر دے گا، کما ملئت بجور، جیسے ظلم و ستم سے یہ دنیا بھری ہوگی. تو اس کا مطلب اس آخری کو تلاش کیا جائے. اب کوئی کہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، دعائیں کرے اس کے پیدا ہونے کی. یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کمال یہ ہے ابتدائے قرآن میں پڑھنا شروع کرو. قرآن آپ کے سامنے، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. بہرحال کیونکہ آج مجھے گفتگو ختم کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پروردگارہ یہ متقین کون ہیں؟
الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بھئی اگر پیدا نہیں ہوا تو بھی غیب میں ہے، اور جن کا پیدا ہو چکا ہے وہ بھی غیب میں ہے. یہ تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. کس قدر خوبصورت نقطہ اتحاد ہے یہ. یہاں اتحاد کیجئے. اتحاد کے لیے ہمیشہ دشمنوں کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ قاتل حسین پہ اتحاد کیا جائے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ قاتل علی بن ابی طالب پہ اتحاد کیا جائے، یہ کون سا اصول ہے؟ شاتم رسول کے ساتھ اتحاد کیا، یہ اتحاد نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے. آپ لڑائی کی بات کریں، نہیں، خدا نے ایسا کہا ہے. پہلے جھوٹوں کا انکار کرو تو سچے کا اقرار مانا جائے گا. نیوٹرل رہنا کبھی اسلام نے قبول نہیں کیا. مجھے نہیں پتا آپ لوگ سیاست سے بھی اتنے اپڈیٹ نہیں ہیں کیا؟ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. بہرحال شکریہ قمر بھائی. یہ تو آج مجھے کم سے کم میرا دل آج وہ ہو گیا کہ جب رحمان بابا کو کوئی نہیں سن رہا تو میری کیا حیثیت ہے. رحمان بابا کو ایسے آپ نے ذوب کر دیا آسانی سے، تو میں شعیب نقوی کس شمار میں آتے. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہاں تک امت کو دیکھنا پڑے گا کہ اب اتحاد کی بات اس نقطے پر ہو جو کمال پر لکھا جائے. اور عجیب ربط ہے اس مہدی کا اس نہضت حسین سے. یعنی ہدایت اب کب صحیح ملے گی؟ میزان دھندلا گیا نا، پتہ نہیں چل رہا. تو اصل میزان کب آئے گا؟ دعا کی جائے اللہم عجل لولیک الفرج. خدا اپنے ولی کو جلد از جلد بھیج دے. کیوں؟ تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. اچھا، اب یہ جو عزادار ہیں، ایک بہت بڑا فرقہ عزاداروں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مہدی اگر عدل قائم کرنے آئے گا اور ظلم کا حساب لینے آئے گا تو مجھے بتاؤ نواسہ رسول کو مارے جانے سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کیونکہ کربلا سے کوئی بڑا ظلم تاریخ انسانیت میں نہیں ہوا. اور اس کے اوپر کیونکہ آپ سب مومنین ہیں، ضرورت نہیں ہے کوئی ملٹی فیتھ گروپ ہوتا تو میں مہاتما گاندھی سے لے کے اینتھنی بارا اور اسٹیفن یہاں تک کے لوگوں کے ذکر کرتا اقوال. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے حدیث صحیح ہے. آپ مکتب اہل بیت پہ بیٹھنے والے ہیں. آپ کو قول گاندھی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ کو گورباچوف کے قول سے متاثر نہیں کرنا. مارکس اور لینن اور اولیور کانٹ سے آپ کو متاثر کر کے کیا ملے گا؟ کون ہے جس نے حسین پر بات نہیں کی؟ کون ہے جس نے حسین کے بارے میں نہیں کہا؟ ایک بیان کر دیتا ہوں. کرسچینٹی کے اندر ایک رائٹر گزرا لیبنان میں جس کا نام ہے اینتھنی بارا. اینتھنی بارا نے کہا اگر حسین ہم کرسچنز میں ہوتا نا تو ہم اس کے نام پر جگہ جگہ پر مکتب تعمیر کرتے. عزیزم، یہی کام ہم کر رہے ہیں. اینتھنی تم اس وقت ہوتے آ کر دیکھتے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ عزاخانہ لے کر جاتے ہیں. ہم بغیر عزاداری کے کہیں نہیں رہتے. ہاں، چاہے وہ دنیا کی بنجر ترین زمین ہی کیوں نہ ہو، جب ہم وہاں جا کر اشک اعضا سے آبیاری کر دیتے ہیں تو اسے ایسا زرخیز کر دیتے ہیں. تو ہم اسے ایسا زرخیز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پانی سے نہیں سینچتے، ہم اسے آنسوؤں سے سینچتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں عزاخانہ صاحب لے جاتے ہیں. اور ہم سمبلک تو ہے نہیں کہ یہ ہوگا تو مجلس ہوگی. نہیں، کچھ نہیں. یقین کریں، علم ہے تو ہے، نہیں ہے تو غازی تو دل میں ہے. ممبر ہے تو ہے، نہیں ہے تو جہاں بیٹھ کے حق کی بات کی جائے وہی مقام ممبر ہے.
کل تک عزا خانہ نہیں تھا یہ جہاں بیٹھ رہے تھے مجلس ہو رہی تھی، آج عزا خانہ ہے تو یہاں بیٹھ کر مجلس ہو رہی ہے۔ مولا تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ تو ساتھ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم سے بدلہ لینے والی بات ہے نا اس مہدی کی، جہاں ہدایت مکمل ہو اور جہاں نجات یقینی ہو، لیکن موضوع سے مربوط ہوں میں، ایک دن بھی نہیں ہٹاؤں، یہی مکتب کربلا آپ کو کمال ہدایت تک لے کے جائے گا جو مہدی ہے، نجات کی ضمانت دے گا جو مہدی ہے۔ اور مہدی کا کمال بتاؤں میں اب آپ کو، سب کا عقیدہ ہے جب مہدی آئیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بھی کمال، یونیفائڈ ریلیجن، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ تو کچھ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے کہا مولا آئیں گے جب تو ذوالفقار لائیں گے اور چلائیں گے اور ماریں گے اور کاٹیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے تو پہلے نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، تم جھوٹ لکھ رہے ہو، تم جھوٹ لکھ رہے ہو خدا کی قسم۔ ورنہ اگر تلواریں چلانے کی اجازت دی جاتی تو تمہیں لگتا ہے کوئی سر باقی رہتا؟ ہرگز نہیں، تلوار جب چلی دفاع میں چلی، بس صرف دفاع میں۔ اور یہ جو مہدی جب آئے گا تو ہر ایک کا ایک فلیگ ہوتا ہے، ایک سلوگن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں مہدی کا سلوگن یہ ہوگا کہ جو جو حسین سے محبت کرتا تھا وہ میرے لشکر میں آ جائے، جو جو حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے لشکر میں آ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا حسین ظلم سے مارا گیا تھا، جو ظالم ہوگا خود بخود اس لشکر میں نہیں آ پائے گا۔ صحیح ہے، یعنی تمہیں اپنا کردار حسینی بنانا پڑے گا۔ حسین نے بھیڑ جمع نہیں کی تھی، یاد رکھیں، حسین نے بھیڑ جمع نہیں کی تھی۔ پوری تاریخ نبوت و امامت میں 72 سے زیادہ اتنے مخلص افراد کبھی نہیں رہے، کبھی نہیں رہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ جیسے اصحاب میرے بیٹے حسین کو ملیں گے ایسے نہ مجھے ملے نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے۔ یہ 72 ایسے تھے۔ بس شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جب یہ لشکر پہ لشکر چلے آئے اور یہاں بچے دہلتے رہے اور روتے رہے، حسین نے اپنے لشکر سے سپہ سالار کو بلایا۔ کیسے کیسے امتحان لیے گئے ہیں عباس کے، اور کہا عباس جاؤ، عباس جاؤ اور شمر سے 1 رات کی مہلت مانگو۔ اللہ اکبر، آپ کی قوم بڑی غیرتی قوم بنتی ہے نا۔ دیکھیں غیرت کا مطلب مولا کی اطاعت ہوتا ہے، صحیح ہے، مولا کی اطاعت میں ہی سب سے بڑی غیرت ہے۔ حسین سے بڑا غیور امام کون ہے جو کہے ہیہات منت ذلہ، میں سر نہ دوں گا، ظالم کے ہاتھ میں کاٹنا ہے تو کاٹ دیں۔ ہیہات منت ذلہ کا نعرہ آج تک جو کوئی لگائے وہ حسین سے انسپائر ہوگا۔ شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، بنائے لا الہ ہے حسین۔ یعنی آج اگر کہیں بغیر حسین کے لا الہ ہے تو ابھی اس نے لا کو سمجھا نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب لا یزید، لا الہ کا مطلب لا فرعون، لا الہ کا مطلب لا ابو جہل، لا ابو لہب، کوئی ظالم، کوئی جابر،
کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، یہ ہے لا الہ۔ اور یہ حسین نے بچایا ہے، یہ حسین نے بتایا ہے۔ شب عاشور آ گئی، بس اب میں آرام آرام سے پڑھوں گا جب تک آپ برداشت کر سکیں گے۔ شب عاشور، اب جنگ یقینی ہو گئی کہ کل جنگ ہوگی۔ حسین کے ساتھ جناب ابو ذر غفاری کا ایک صحابی ہے، غلام ہے، جس کا نام ہے جون۔ جون کا تعلق افریقہ سے ہے ظاہراً۔ جون کا کام تلواروں کو دھار لگانا ہے، وہ تلواریں تیز کر رہا ہے۔ اس رات جون تلواریں تیز کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ایک مرتبہ حسین آتے ہیں تو جون آ کر کہتے ہیں آقا کیا مجھے بھی اجازت ملے گی؟ کیا مجھے بھی اجازت ملے گی؟ جون سمجھ رہے تھے کہ یہ مقام شہادت صرف بنی ہاشم یا خاص لوگوں کو ملے گا، بڑے لوگوں کو ملے گا۔ روز عاشور جون نے ایموشنلی بلیک میل کیا حسین کو۔ ہاں مجھے پتا ہے، کیونکہ میرا رنگ کالا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، اور کیونکہ میں تو کسی بڑے خاندان سے ہوں نہیں، تو میں کیوں جاؤں گا جنگ کرنے جو ان لوگوں کے ساتھ شہید ہوں جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ شان مصطفیٰ کریم کے ساتھ، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کا نواسا ہے نا حسین، ایک مرتبہ عکس پیمبر کردار حسین میں چھلکنے لگا، اور جیسے پیمبر نے بلال کو سینے سے لگایا تھا، ایسے حسین نے جون کو سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں پتا میں شب عاشور جون کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا کوئی سمجھ لے کہ ہمارا کہاں تعلق حسین سے، شاید اس لیے۔ حسین آئے، سینے سے لگایا اور کہا جاؤ جون، تمہیں اجازت دی۔ دیکھیے جون کی جنگ، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جون آگے بڑھنا شروع ہوا، اور جون رجز پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، میں جون ہوں، ابو ذر کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، تم نے رسول کے نواسے کو گھیرا ہے، ارے تم سمجھتے کیا ہو کوئی حسین کی مدد نہیں کرے گا؟ میں حسین کی مدد کروں گا۔ اور ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے جون گھوڑے سے نیچے آیا، جون گھوڑے سے نیچے آیا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب لڑنے جاتے ہیں زرہ پہنتے ہیں، خود کو کور کرتے ہیں۔ حسین کے اس جوان نے، اس سپاہی نے کپڑے پھاڑنا شروع کیے، اور کپڑے پھاڑ کے کہتا ہے، گھوڑے سے نیچے اتر گیا، کہتا ہے اجنلی حب الحسین، عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، آؤ مجھ سے لڑ کے دکھاؤ۔ اور یہ کہہ کے بڑھ بڑھ کے وار کرنے شروع کیے، اور جب جون گرا، نہیں پڑھ سکوں، حسین پہنچے، حسین نے جس زانو پر ابھی علی اکبر کو لٹانا ہے اسی زانو پر جون کو رکھا، اور ایک مرتبہ چہرہ صاف کیا، زخموں سے چور تھا، چہرہ صاف کیا، اور حسین نے دعا کی، اللہم بیض وجہہ، خدا بندہ اس کے چہرے کو سفید و نورانی کر دے، وطیب ریحہ، اور اس کے بدن کی خوشبو کو معطر کر دے، بہترین کر دے، وَاحْشُرْ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ، ہم آل محمد کے ساتھ اس کو روز محشر اٹھانا۔ یہ تین ہی خواہشیں تھیں اس جون کی، تینوں حسین نے پوری کر دی۔ دیکھو شب عاشور آج حسین سے مانگ لینا، جون بن کے مانگ لینا، اگر گناہگار ہو تو حر بن کے مانگ لینا،
حور بن کے مانگ لینا، کیونکہ شب عاشور ایک وقت ایسا آیا جب زینب نے بات کی آ کر بھائی سے، بھیا حسین تم نے اپنے سپاہیوں کو آزما تو لیا ہے، تم نے اپنے سپاہیوں کو آزما تو لیا ہے، کیونکہ زینب کو اب یقین نہیں آ پاتا، مشکل یہ ہے رسول کے ساتھ بے وفائی دیکھ چکی، اللہ اکبر، اپنی ماں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، بیٹیاں تو ماں کی رازدار ہوتی ہیں، ارے جو بابا کے ساتھ مسجد کوفہ میں ہوا زینب نے دیکھا، جو حسن کے ساتھ ہوا زہر دیا گیا زینب نے دیکھا، جب حسن کا جنازہ دوبارہ تیر کھا کے آیا زینب نے ہی تو تیر نکالے ہوں گے۔ اب زینب کو بھروسہ نہیں، کہا بھیا حسین تم نے اپنے سپاہیوں کو، ساتھیوں کو آزما لیا ہے۔ حسین نے جیسے ہی یہ سنا، کہاں بہن، میرے نانا رسول خدا نے کہا تھا جیسے باوفا صاحب حسین کے ہوں گے، اس سے پہلے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آ کر کسی غلام نے زہیر کو یہ خبر دی ہے، یہ خبر کا ملنا تھا۔ زہیر آگے بڑھے اور ایک مرتبہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ اپنی بہن سے کہیے علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، یہ ہماری تلواریں ہم اپنی گردنیں خود کاٹ لیں۔ بریر ہمدانی آگے بڑھے، کہا ہم خود حسین پہ مرنے کو تیار ہیں۔ مسلم بن اور سجا آگے بڑھے، ارے ایک ایک کر کے عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، جلا کے راکھ کو اڑا دیا جائے، راکھ کا ہر ذرہ کہے گا میں حسین پہ فدا ہونے کو تیار۔ بس عزیزوں یہ لشکر ایسا تھا، اور آج کی رات قیامت کی رات ہے۔ تصور کرو ایک خیمے میں قاسم کی ماں قاسم کو لیے بیٹی ہے، بیٹا قاسم تمہارا بھائی عبداللہ ابھی چھوٹا ہے، کل تم سے ہی امید ہے، باپ کے جگہ پر تم ہی جا کر چچا کی مدد کرو گے۔ ایک خیمے میں اونو محمد کو زینب سمجھا رہی ہے، اونو محمد یاد ہے نا عبداللہ نے چلتے وقت تمہیں بھیجا تھا، دیکھو بچوں اگر لڑتے ہوئے نہر تک نکل جاؤ خدا را پانی نہ پی لینا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اللہ سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ مجھے یہ مصیبت بیان کرنی ہے، آج جوانوں سے سنا نہیں جاتا، سنو حسین کا جگر کیا ہے۔ حسین جب کوئی نہ رہا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مسائب روز عاشورہ ختم ہو رہا ہے، عصر عاشور آ گئی۔ شب عاشور کو ایک ماں جھولا جھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اکبر جوان ہے، قاسم جوان ہے، لیکن واہلے ارے میرے اصغر تو ابھی اپنے پیروں پہ چل بھی نہیں سکتا، کل تو کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تمہاری اولادیں سلامت رہے، جن ماؤں کی گودوں میں اس وقت بچے ہیں ان بچوں کا واسطہ، ارے دیکھو اللہ بانو جھولا جھلا رہی ہے، کہتی ہے بیٹا اصغر تو چل بھی نہیں سکتا، میں کہوں گا بی بی کل کا دن آنے دو جب عصر کے وقت سب چلے جائیں گے اور حسین کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی مددگار ہے، یہ رسول کا نواسا کربلا کے بن میں مدد کو پکار رہا ہے، کوئی آنے والا۔ اجرکم اللہ، خدا رحم فرما ان آوازوں پر، اجرکم اللہ۔ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ خیمے سے آوازیں بلند ہوئی، شب عاشور ہے، آج نہیں رویا تو میں کب روؤں گا مولا،
शब आशूर है, असगर ने खुद को झूले से गिराया, बीवियों की आवाज बुलंद हुई, वाहरे गैरत हुसैन। हुसैन की गैरत देखोगे, हुसैन पलट आए, अरे मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारी आवाजें बाहर। अभी हुसैन जिंदा है, बीवियां तुम्हारी आवाजें बाहर। का असगर ने खुद को गिरा दिया। हुसैन ने अपनी गोद में असगर को लिया, एक मर्तबा देखा और कहा उसकी इसको पानी पिला लाइए। अजीजों देखो, जो हुसैन की मजलूमियत पर शक करता है ना, एक मर्तबा तारीख अली असगर देखो, कौन सी दुनिया में 6 माह का बच्चा बाप लेकर जाता है, लाओ मैं पानी पिला रहा हूं, लाकर शिमर के सामने असगर को लाए हैं। हुसैन हाथों पे उठाए, सबने कहा हुसैन कुरान ले आए, हुसैन कुरान का वास्ता देंगे। अरे देखो देखो, ये बानों का कुरान, अल्लाह, हुसैन के हाथों में। अब कहा, हुसैन ने सोचा शायद तुम्हें ये लग रहा हो कि मैं पानी पीऊंगा इस बच्चे की वजह से, ये लो मैं इसे इस जमीन पे लिटाए देता हूं। असगर ने जलती रेत पे पैर रगड़ना शुरू किए। अल्लाह अकबर। अरे हाजरा देखो, हाजरा देखो, ऐसे इम्तिहान होता है। कोई जमजम ना निकला, हुसैन ने असगर को उठा लिया। हुसैन ने असगर को, शिमर कहता है, हुरमला तू बड़ा तीर अंदाज है, जरा तीर तो मार। कलामिल हुसैन, अरे तीर क्यों नहीं मारता? हुरमला तीर चिल्ले में लगाता है और लगाकर फिर नीचे छोड़ देता है, फिर चिल्ले में लगाता है। हुरमला क्या हुआ? कि मैं क्या करूं? मैं जैसे ही तीर उठाता हूं, कोई बीवी मेरे सामने आ जाती है। अजरुकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बस यहाँ तक के कलाम हुसैन आंखें बंद की और अब जो तीर चला, बच्चे ने हुमत के गले पे तीर ले लिया, हुसैन के बाजू से बेबस हो गया। हुसैन असगर को अबा के दामन में छुपा कर ला रहे हैं, खेमे तक आए हैं। अब कल के मसाइब हैं, जब आप रोजे आशूरा के अमाल करेंगे ना, और 7 मर्तबा आगे जाएंगे और 7 मर्तबा पीछे आएंगे, और आप कहेंगे रिज़न बेरज़ाही व तस्लीमन ले अमरे, खुदावंदा तेरी रजा पे राजी हूँ, तेरे हुक्म के सामने तस्लीम हूँ, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने पता ये कैसे पढ़ा था? असगर का जनाजा हाथ में अबा के अंदर छुपाया। हुसैन हिम्मत नहीं कर पा रहे, माँ को कैसे दिखाएं? रिज़न बेरज़ाही व तस्लीमन ले अमरे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन खेमे में या अली कहते वालिद हुए, सकीना आगे आई, बाबा क्या असगर को पानी पिलाना है? हुसैन ने अबा का दामन हटाया। माँ ने देखा, अरे क्या बच्चों को ऐसे नहर किया जाता है? या असगरा, या हुसैना, या मजलूम,